یہ سیمینار ارینج کرنے میں جو ہے بڑا کوشش کی. کافی پچھلے سال بھی ایک سیمینار کیا تھا, میں آیا تھا اس میں جب انلسٹڈ سیکیورٹیز نیولی انکارپوریٹ ہوئی تھی, اور اس دفعہ بھی مجھے مسلسل سی سی پی کی طرف سے سی ڈی سی کو کوئریز بھی آ رہی تھیں, اور آپ کی ریکویسٹ بھی بہت دفعہ جو ہے وہ ہمیں بھیجی جا رہی تھی. انفارچونیٹلی جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے یہ بچت کی ایک تحریک چلی اس وجہ سے, ورنہ رمضان سے پہلے جو ہے ایک پورا پلان بن چکا تھا جس کے اندر ہم نے فیصل آباد, ملتان, لاہور, پشاور, اسلام آباد کو کور کرنا تھا. اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. ایک آدھ ویبینارز کیے ہم نے, بلکہ کراچی میں تو 3 کیے, اس کے بعد پھر ایک ایس سی پی نے اور بھی ایک ویبینار ارینج کرایا تھا, اور اس میں بھی 100+ لوگوں نے جو ہے زیادہ تر کنسلٹنٹس نے کیا تھا. مگر چونکہ بہت ہی آپ لوگوں کے لیے ایکسکلوسیو قسم کا ارینجمنٹ کرانا تھا, تو ایس سی سی پی نے اس دفعہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ یہاں پہ بھی کیا. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ آئے ہیں, اور اس سے بے فکر رہیں, آپ جتنی دفعہ بلائیں گے, مہینے میں 2 دفعہ بھی بلائیں گے تو سر آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ یہ پوری جو اسکیم آئی ہے اس کا جو مین مقصد تھا وہ فیسیلیٹیشن تھا, اور اگر اس اسکیم کے آنے سے, اس نوٹیفیکیشنز کے آنے سے آسانی اور فیسیلیٹیشن نہیں ہو پا رہی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے, آپ لوگ اگر پریکٹیکل ایشوز دیکھتے ہیں تو وہ پریکٹیکل ایشوز اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سی ڈی سی اور ایس ایس سی پی دونوں مل کر اس کو دیکھیں گے بھی, اور اس میں کوئی نہ کوئی حل بھی نکالیں گے. لاسٹ ایئر جو ہم آئے تھے اس میں ہم نے نیولی انکارپوریٹڈ کمپنیز کے بارے میں بات کی تھی, جو کہ 3 مارچ 2025 کے بعد یا اس دن یا اس کے بعد جتنی کمپنیز انکارپوریٹ ہو رہی ہیں وہ کس طرح سے انکارپوریٹ ہو رہی ہیں اور وہ کس طرح سے سی ڈی سی میں انڈکٹ ہو رہی ہیں. اب یہ جو 19 فروری 2026 کو ایس سی سی بی کا نوٹیفیکیشن آیا ہے, اس میں جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں جو 3 مارچ 2025 سے پہلے بن چکی ہوئی ہیں, وہ کیسے سی ڈی سی میں آئیں گی, کیسے اس کی فارم اے کی فائلنگ کرنی ہے یا فارم 3 کی فائلنگ کرنی ہے, کیا چیز چاہیے, کون سی رپورٹ چاہیے. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جو ہے سب یہاں جمع ہوئے ہیں. شروع کرتے ہیں کہ جو ایس ایس سی پی نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس میں کچھ کنڈیشنز بتائی ہیں. ایک کنڈیشن تو یہ بتائی ہے کہ یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کا لوگوں کو ایشو ہوا ہے, یہ ہر کمپنی کے لیے نہیں ہے, یہ صرف اس کمپنی کے لیے ہے جس نے کوئی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنی ہے. اگر کسی نے کوئی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنی ہے, شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کیا ہے, کوئی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنا چاہتی ہے تو اس کو سی ڈی سی کے پاس آ کر اپنی کمپنی کو انڈکٹ کرانا ضروری ہے. ورنہ اگر اس نے کوئی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنی ہی نہیں ہے تو اس کو انڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک سوال جو بار بار آتا ہے کہ یہ کیا ہم پہ ہے اور ہم یہ کریں, تو ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے نیئر فیوچر میں اس سال کوئی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنی ہے. اگر کرنی ہے تو بالکل ہمارے پاس آ جائیے, کیونکہ شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے اس نوٹیفیکیشن میں ہے کہ کوئی بھی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن 19 مارچ کو یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا, اور ایس سی سی بی نے اس نوٹیفیکیشن میں 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ 1 مہینے تک اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر لے, مگر 20 مارچ کے بعد پھر کوئی بھی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن نہیں کر. اب 20 مارچ گزر چکی ہے, اب کوئی کمپنی اگر شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمپنی کو سی ڈی سی کے پاس انڈکٹ کرائے گا. پھر یہ کہ سبسیکوینٹلی جتنی بھی اسٹیچوٹری فائلنگ ہوگی, فارم اے ہے, فارم 3 ہے, فارم 9 ہے, جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے ساتھ سی ڈی سی کی رپورٹس لگانا ضروری ہے. کمپنی آ گئی سی ڈی سی کے اندر, اب سی ڈی سی کی رپورٹس لگانا ضروری ہے, ایس ایس سی پی وہ ایکسیپٹ کرے گا. پلس جتنے شیئرز جو فزیکل میں ہیں وہ جب سسٹم میں آ جائیں گے, الیکٹرانک فارم میں ہو جائیں گے, تو اس کی ریٹینشن کی بات بھی کی ہے ایس سی سی پی نے اس نوٹیفیکیشن میں کہ کمپنیز جو ہے وہ اس کو 10 سال تک اپنے پاس ان فزیکل شیئرز کو ریٹین کریں گی. اس کے بعد
SECP نے اسی نوٹیفیکیشن کے اندر ریلیکسیشن بھی دی ہے. اگر کسی کمپنیز کا واقعی کوئی جینوئن ایشوز ہے اور بہت زیادہ شیئر ہولڈرز ہیں اور ان کو کوئی بہت امپیڈیمنٹس فیس کرنی پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے تمام شیئر ہولڈنگز بک انٹری میں کنورٹ نہیں ہو سکتی، تو وہ اپنا کیس پٹ کر سکتی ہے SECP کمشنر کے پاس. وہاں پہ اس کو ایویلیوٹ کیا جائے گا اور وہاں پہ پھر کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر SECP اس کو ریلیکسیشن بھی دے سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں اس نوٹیفیکیشن میں لکھی ہوئی ہیں. یہ اپلیکیبلٹی کس پر ہے؟ یہ پرائیویٹ کمپنیز پر ہے، سنگل ممبرس کمپنیز پر ہے، پبلک ان لسٹڈ پر ہے، اور کمپنیز جو انڈر سیکشن 42 اور 45 آتی ہیں. جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ کوئی بھی شیئرز جو ہے ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے اس کا بک انٹری میں ہونا یعنی الیکٹرانک فارم میں ہونا ضروری ہے. شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کیا چیز ہے؟ کوئی بھی کمپنی ہے وہ کوئی شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کرنا چاہتی ہے، ٹرانسفر آف شیئرز اس میں آ جاتا ہے، بونس دینا چاہتی ہے، رائٹ دینا چاہتی ہے، ادر دین رائٹ دینا چاہتی ہے، بائی بیک آف شیئرز کرنا چاہتی ہے. اگر اس نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ اس نے ٹرانسفر آف شیئرز کرنے ہیں یا بونس دینا ہے یا رائٹ دینا ہے یا ادر دین رائٹ دینا ہے یا بائی بیک کرنا ہے، تو یہ مینڈیٹری ہے انڈر دا نوٹیفیکیشن کہ سب سے پہلے وہ کمپنی CDC کے پاس انڈکٹ ہوگی. جتنے شیئر ہولڈرز ہیں سب کے سب اپنے شیئرز فزیکل سے بک انٹری میں کنورٹ کرائیں گے. جب وہ 100% بک انٹری میں آ جائیں گے، اب پبلک لسٹڈ کمپنی پبلک ان لسٹڈ کمپنی فریلی موو ہو سکتی ہے. پرائیویٹ کے لیے ایز پر دا کمپنیز ایکٹ اس کو بورڈ ریزولوشن کی ضرورت ہے، تو وہ تو کمپنیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. مگر پرائیویٹ بھی فریلی موو ہو سکتی ہے، پبلک بھی فریلی موو ہو سکتی ہے، وہ بونس بھی دے سکتا ہے، وہ رائٹ بھی کر سکتا ہے، وہ بائی بیک، جتنے کام ہیں 100% جب پیڈ اپ کیپٹل بک انٹری میں آ گیا تو آگے کے تمام کام جو ہے وہ سارے پریس آف اے بٹن پہ ہو رہے ہوں گے. اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیفائن کریں، سسٹم میں کریڈٹ ہو جائے گا. جس دن آپ بتائیں گے اس کے اگلے دن کریڈٹ ہو جائے گا. تو شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور یہ ڈیفینیشن بھی نوٹیفیکیشن میں لکھی ہوئی ہے. نوٹیفیکیشن میں ایکسپلین کیا ہے کہ شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن کون کون سی آتی ہیں. یہ چیز وہیں سے ایکسٹریکٹ کی ہے ہم نے. کمپلائنس کا یہاں پہ ریمائنڈر بتاتے جائیں کہ تمام شیئرز کو بک انٹری میں ہونا ضروری ہے. اور ایک بات جو ابھی جب ناصر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بھی ایک بات آ رہی تھی، تو اس کو میں نے کہا تھا شہباز صاحب کو کہ اس کو اچھی طرح کلیئر کر دیں گے. ہم اس میں نوٹیفیکیشن میں یہ بات بھی ہے کہ آپ جب ہمارے پاس آئیں گے CDC کے پاس، تو CDC کے پاس آپ لیٹسٹ جو آپ کا ڈیو تھا فائنینشیل ایئر کا فارم A، آپ وہ ہمیں سبمٹ کریں گے. ٹھیک ہے. لیٹسٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کمپنی یا کوئی 2026 میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہے میرے پاس تو لیٹسٹ یہی ہے 2022 کا. تو یہ لیٹسٹ سے مراد نہیں ہے. کوئریز ہمارے پاس یہ بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ سر لیٹسٹ تو میرے پاس یہی ہے 2022 کا. لیٹسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر اس کا ڈیو اس سال کا پچھلے سال کا تھا، جون اس کا ایئر اینڈ تھا اور اس کو اکتوبر میں فائل کرنا تھا، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ 2025 اکتوبر والا جو آپ نے فائل کیا ہے وہ سرٹیفائڈ ٹرو کاپی فارم A کی ہمیں دیں. ٹھیک ہے. اب یہی کوئری SECP کے پاس بھی جا رہی ہے کہ سر ہمارے پاس تو جو ہے وہ 2022 کا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو SECP کے پاس پہلے آپ کو اپنی جتنی فائلنگ ہے وہ سیدھی کرنی ہوگی اور SECP اس کو ایکسیپٹ کرے گا. جب SECP آپ سے فارم A یا آپ نے سبسیکوینٹلی الاٹمنٹ آف شیئرز کی ہے فارم 3 20 مارچ سے پہلے اگر آپ الاٹمنٹ کر چکے ہیں اور شیئرز آپ مزید دے چکے ہوئے ہیں تو اس کا فارم 3 وہ بھی آپ سے ایکسیپٹ کرے گا. چینج آف ڈائریکٹر ہوئے تھے 20 مارچ سے پہلے تو فارم 9 ایکسیپٹ کرے گا. جب آپ نے SECP کے پاس اپنے ریکارڈ بالکل صحیح کر لیے تو آپ CDC کو اپروچ کریں گے. یہ ایک میجر کنفیوژن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور میرے پاس بہت ساری کمپنیز کی فائلز ایسی ہی آ رہی ہیں کہ جس میں ان کے بہت پرانے فارم A لگے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہم ان سے کہتے ہیں سر آپ کے تو 3 سال کے ڈیو ہیں
آپ پہلے اپنا ریکارڈ SECP کے پاس صحیح کرائیں. اچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے SECP کے پاس یہ تو ڈٹرمائن ہو جائے کہ ایپل ہے. CDCP بھی اپنے پاس نوٹ کر لے گا ایپل ہے. اب ایپل سے جب اورنج ہوگا تو یہ SECP آپ سے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ میں مانگ رہا ہے کہ نیکسٹ جو آپ فائلنگ کریں گے اس میں آپ CDC کی رپورٹ دیں گے. تو بالکل جب ایپل سے اورنج ہوگا تو CDC آپ کو رپورٹ پرووائڈ کرے گا اور اپنی اسٹیچوٹری فائلنگ کے اندر آپ اس کو ساتھ لگا کر SECP کے پاس سبمٹ کریں گے. اس سے بینیفٹ کیا ہوگا؟ CDC اور SECP کے پاس ریکارڈ ہمیشہ ریکنسائل رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ٹرانسفر کر کے لے آئے ہیں اور CDC اس کو ایکسیپٹ کر لے. CDC کے پاس آپ کا جو لاسٹ ڈیو فارم A، فارم 9، فارم 3 جو بھی ہے وہ آپ دے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمپنی آپ کی فوراً انکارپوریٹ ہو جائے گی. صرف اور صرف ابھی جو ایک ہی ہرڈل آ رہی ہے لوگوں کو کہ سر یہ تو ہم نے فائل ہی نہیں کیا ہوا. دوسری ہرڈل وہ بھی میں ساتھ ساتھ یہیں پہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے بھی میں چلتا رہوں گا، جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کر لیں. ایک سوال یہ آتا ہے ہم نے الاٹمنٹ کر دی ہوئی ہے، شیئرز نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم نے تو شیئر ایشو ہی نہیں کیے ہوئے تھے. تو سر یہ بات آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ تو کمپنیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، شیئر تو ایشو کرنے ہیں. اب وہ چاہے اس کو پیٹی والا سے لے کر ایک ہی شیئر پہ اپنی اسٹیمپ لگا کے چھاپ لے، چھپے چھپائے شیئر خالی مل جاتے ہیں، شیئر تو ایشو کرنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے نام پہ الاٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور وہ خالی ہاتھ ہمارے پاس آئے اور کہے کہ 20,000 شیئر سسٹم میں ڈال دو. کیا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، شیئر لے کر آؤ. کمپنی ایشو کرے گی اس کو شیئر اور یہ کمپنیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ شیئرز دے گی. تو یہ ساتھ میں 2 ایشوز میں نے ایڈریس یہاں پہ آپ کو کر دی ہیں. تیسری میں نے جو بات بتائی اسٹیچوٹری فائلنگ، یہ سبسیکوینٹ ہے. ایک دفعہ آپ کی کمپنی ہمارے پاس آ گئی، سب لوگوں نے اپنے شیئرز بک انٹری میں کنورٹ کرا لیے. اب جتنے ٹرانسفرز ہو رہے ہیں وہ ٹرانسفر کی آپ لسٹ ہم سے لیں، ہم آپ کو دیں گے. آپ اپنی نیکسٹ اسٹیچوٹری فائلنگ کے اندر اس کو لگا کر SECP کو سبمٹ کریں، SECP اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. یہی ایک کوئری ہے جو کہ بار بار جو ہے نا وہ ٹو اینڈ فرو ہوتی ہے کہ کیا چاہیے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اپنے ریکارڈ SECP کے پاس درست کریں، CDC کے پاس آئیں، ایگزیکٹ وہی ریکارڈ CDC کے پاس آ جائیں گے. سبسیکوینٹ جتنے ٹرانسفرز ایشوئنس آف شیئرز ہیں اس کا ریکارڈ CDC پرووائڈ کرے گا. نیکسٹ فائلنگ کے اندر آپ CDC کی رپورٹ لگا کر SECP کو دیں گے، SECP اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اور چوتھی چیز جو اس میں ہے کہ کمپنیز کو 10 سال کے لیے جو ہے وہ فزیکل شیئرز جب آئیں گے اس کے پاس تو وہ اس کو ریٹین بھی کرے گی. اچھا یہ بات میں نے ساتھ میں ایکسپلین کر ہی دی ہے کہ تمام کمپنیز کو CDC کی ایلیجبلٹی چاہیے. کیا ڈاکومنٹس چاہیے یہ میں آگے بتا دیتا ہوں کہ کیا پروسیس ہے. پلس 100% فزیکل شیئرز جو ہے، پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ بیفور انڈر ٹیکنگ، یہ بھی میں نے ایکسپلین کر دی ہے. اور تمام شیئر ہولڈرز ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے شیئرز آ کر اپنے اکاؤنٹس کے اندر ڈپازٹ کریں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ CDC کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو جمع کرانے ہیں کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ CDC انڈکٹ کر دے. اور آپ نے لیٹسٹ فارم A لے آئے، فارم 3 ہے تو فارم 3 لے آئے، فارم 9 ہے تو فارم 9 لے آئے، آپ یہ چیزیں لے آئے. CDC صرف آپ سے ایشور ایڈمیشن فارم مانگ رہا ہے. اس ایشور ایڈمیشن فارم کے اندر بہت ہی سمپل سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، پیڈ اپ کیپٹل کتنا، آتھرائز کیپٹل کتنا ہے، فیس ویلیو کتنی ہے، کمپنی کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، CEO کا نام کیا ہے، یہ انفارمیشن ہے. وہ انفارمیشن آپ نے اس میں بھرنی ہے. ساتھ میں اس کو اس کے ساتھ اس ایڈمیشن فارم کے ساتھ کمپنی کا CEO ہم اس کا فارمیٹ دیتے ہیں کہ یہ لیٹر لکھے گا، ایک ریکویسٹ کرے گا CDC کو کہ میں اپنی کمپنی آپ کے پاس انڈکٹ کرانا چاہتا ہوں اور یہ لوگ ہیں جو ایشور ایڈمیشن فارم کو سائن آف کریں گے، ایگریمنٹ کو سائن آف کریں گے، سنگلی کریں گے، جوائنٹلی کریں گے. پلس سبسیکوینٹلی جب یہ انڈکٹ ہو جائے گی تو جب تک کوئی بھی کام ہوگا تو
یہ لوگ ہیں جو سی ڈی سی سے کورسپونڈنس کریں گے. وہ ریکویسٹ لیٹر کا فارمیٹ ہم ہر ایک کو بھجواتے ہیں. وہ ریکویسٹ لیٹر میں یہی باتیں لکھی ہیں. ہمیں جس سے پتہ چلتا ہے اچھا وہ ریکویسٹ لیٹر ہمیں چاہیے سی ای او سے. سی ای او کمپنی کا سائن کرتا ہے, اس میں بتا دیتا ہے کہ میرے بہاف پہ بہت سارے کیسز میں 90% کیسز کے اندر سی ای او خود ہی کر رہا ہے کہ میں ہی ہوں, میں ہی ایشو ایڈمیشن فارم سائن کر رہا ہوں. جہاں پہ ڈائریکٹرز ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی میں اور ایک ڈائریکٹر کر رہے ہیں اور ہم دونوں جوائنٹلی ہیں یا سنگلی ہیں. پلس سبسیکوینٹ کا بھی وہ بتا دیتا ہے کہ یہ میرے امپلائیز ہیں یا یہ میرے ڈائریکٹر ہے, اور یہ میرا ڈائریکٹر جو ہے اب آگے کے کام یہ آپ سے کورسپونڈنس کرے گا. اور بہت سارے کیسز میں سی او خود ہی کہہ دیتا ہے کہ میں ہی کروں گا. تو ہمارے پاس اس کا وہ ریکویسٹ لیٹر آتا ہے, ایشور ایڈمیشن فارم آتا ہے, فارم اے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آتی ہیں, سگنیچر کارڈ آتا ہے, اس سگنیچر کارڈ کے اوپر وہ اپنے سگنیچرز کر کے دیتا ہے, اور ایگریمنٹ. جب یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں, فارم اے یا فارم 3, لسٹ آف لیٹسٹ شیئر ہولڈر وہ دے دیں ہمیں, یہ دو چیزیں دے دیں, ایشور ایڈمیشن فارم دے دیں, ریکویسٹ لیٹر دے دیں, سگنیچر کارڈ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی, ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. ایس سی سی پی کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ بہت سارے لٹیگیشن کیسز ہیں, بہت سارے کیسز ان کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ان سے ویریفائی کراتے ہیں. کمپنی کے اوپر اگر کوئی اس قسم کے لٹیگیشن کے کیسز نہیں چل رہے, اوکے آ جاتا ہے, سی ڈی سی ایگریمنٹ بھجوا دیتا ہے, ایگریمنٹ سائن آف ہوتا ہے, کمپنی انڈکٹ ہو جاتی ہے. تو ریکوائرمنٹ از ویری سمپل, ریکویسٹ لیٹر, ایشور ایڈمیشن فارم, ایگریمنٹ. ایگریمنٹ سب سے آخر میں بھجواتے ہیں جب ہم کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں کمپنی بالکل کلین ہے, چلو ایگریمنٹ بھجوائیں. ایگریمنٹ جیسے ہی آتا ہے کمپنی انڈکٹ ہو جاتی ہے, ایس سی سی پی کنفرم کرتا ہے, کمپنی سسٹم میں انڈکٹ ہو جاتی ہے. تو ریکوائرمنٹ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, ریکویسٹ لیٹر دے دے یا بورڈ ریزولوشن دے دے. نارملی سی ڈی سی نے یہ فیسیلیٹیشن انلسٹڈ کے کیس میں ڈالی ہے پروسیجرز میں, ورنہ کیا چاہیے ہوتا تھا, ہمیشہ ہم لسٹڈ کے کیس میں تو ہم بورڈ ریزولوشن ہی لیتے تھے. مگر چونکہ پھر ہم ہوا کہ نہیں بورڈ ریزولوشن مشکل ہو جاتی ہے, آپ ایسا کریں کہ ریکویسٹ لیٹر دے دے, سی او سائن کر کے ایک ریکویسٹ لیٹر دے دے. دونوں کا فارمیٹ بھی سی ڈی سی پرووائڈ کرتا ہے, پڑھ لیں, اسی کے اندر صرف نام ڈالنا ہوتا ہے اور سائن کرنے ہوتے ہیں. وہ دونوں چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دے, دونوں میں سے کوئی سی بھی ایک چیز. یہ پروسیس ہے جس کے اوپر ہم کمپنی کو اپنے پاس انڈکشن میں ڈال دیتے ہیں. اچھا یہی پورا پروسیس جو ہے وہ یہاں پہ شارٹ فارم میں ہے, ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جب میں نے سی ڈی سی کے اندر جیسے ہی انڈکشن ہوئی, سب سے پہلے تو اس کی ایلیجبلٹی ڈکلیئر ہوئی, تو ہم کمپنی کے سی ای او کو لیٹر بھیج دیتے ہیں, یا جو اس نے کانٹیکٹ پرسن اپنے ایشور ایڈمیشن فارم میں بتایا ہوتا ہے کہ یہ میرا کانٹیکٹ پرسن, ہم بتا دیں کہ سی ڈی سی آپ کی کمپنی ایلیجبل ہو گئی ہے. اور پھر جیسے ہی اس کی کمپنی سسٹم میں سیٹ اپ ہوتی ہے, اسی دن اگلے دن ہم اس کو لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ آپ کی کمپنی سسٹم میں انڈکٹ ہو گئی ہے. اب آپ اپنے شیئر ہولڈر سے کہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹس اگر پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں تو انہی کو یوز کریں, اگر ایگزسٹ نہیں کرتے تو سی ڈی سی کے پاس یا اگر بروکر کے پاس جہاں پہ بھی چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹ کھلوا لیں. اچھا اکاؤنٹ پہ بھی میں ساتھ میں ہی یہاں پہ بات کر لیتا ہوں کہ اکاؤنٹ اوپننگ جو پروسیس ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دو قسم کے اکاؤنٹ ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں چلتے ہیں. ایک ہے کے وائی سی کا ریگولر اکاؤنٹ, اس کی اپنی ایک پوری جو ہے نا کے وائی سی کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ زیادہ ہیں. ایس سی سی پی نے ہی ابھی ریسنٹلی لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے اور پوری مارکیٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے سہولت اکاؤنٹ کی جو ریسٹرکشنز تھیں وہ ختم کی ہیں. سہولت اکاؤنٹ کے اندر صرف اور صرف سی این آئی سی کی ریکوائرمنٹ. اگر کوئی انڈیویجول 3 ملین تک کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ سی این آئی سی دے, اس کی کم کے وائی سی ہوگی بہت لمیٹڈ, اور اس کا اکاؤنٹ کھل جائے. اسی طرح سے ایک شخص ہے جو مارکیٹ میں کام نہیں کرنا چاہتا, اس کے پاس صرف انویسٹمنٹس ہیں یہی انلسٹڈ کمپنیز کی, تو وہ سی ڈی سی کے پاس ڈائریکٹلی سمپلیفائڈ اکاؤنٹ کھلوا لے. سمپلیفائڈ اکاؤنٹ کے اندر بھی صرف منیمم ریکوائرمنٹ ہے انڈیویجول کے لیے, لوکل انڈیویجول کے لیے, ریزیڈنٹ پاکستانی کے لیے,
کہ CNIC دے. وہ CNIC دیتا ہے, ہم اس کا بایو میٹرک کرتے ہیں اور اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں. بایو میٹرک نہیں کروا سکتا, نہیں آ سکتا, ہم اس کا زوم پہ IPV کر لیتے ہیں, ان پرسن ویریفیکیشن کر لیتے ہیں, زوم سیشن کر لیتے ہیں. زوم سیشن پہ اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اور اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. تو سمپلیفائڈ انویسٹر اکاؤنٹ کھلوانا آسان ہو گیا ہے جس نے ٹریڈنگ نہیں کرنی اور جس نے اپنی صرف ہولڈنگ مینٹین کرنی ہے. تو وہ لوگ انلسٹڈ کے اپنا اکاؤنٹ انڈیویجولس بہت آرام سے کھلوا سکتے ہیں. جہاں بھی ایک سوال شہباز صاحب کر رہے تھے کہ فورن اکاؤنٹ کے اندر ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہے, اس کو ہم آگے چل کے میں ایڈریس کرتا ہوں. اچھا, اس میں ایک چیز آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر بہت ہی کلیئرلی لکھا ہے کہ جب تک 100% پیڈ اپ کیپٹل نہیں آ جائے گا شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی. اسی کو ہم نے یہاں پر ایکسپلین کیا ہے کہ اگر 100% پیڈ اپ کیپٹل سسٹم میں ہے CDS میں تو تمام ٹرانسفر آف کوالیفیکیشن, شیئر, آپریشن بائی لا, گفٹ, یہ ساری چیزیں الاؤ ہیں. شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشن بھی الاؤ ہے. مگر اگر لیس دین 100% ہے, ایون 99% بھی ہے, 1% بھی نہیں ہے, ایون ایک شیئر بھی نہیں ہے, 1,00,000 شیئر تھے تو 99,999 تو آ گئے سسٹم میں, ایک شیئر نہیں ہے تو سسٹم روک دے گا اور صرف جو ٹرانزیکشن الاؤ ہوگی وہ ٹرانسفر بائی آپریشن آف لا ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. تو 100% بک انٹری کرنا مینڈیٹری ہے. اچھا, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جتنی ہیں ان کے تو شیئر ہولڈرز ہی بہت کم ہوتے ہیں, ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے جہاں پہ زیادہ ہیں, 50 ہیں یا زیادہ ہیں, وہاں پہ ان کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہے. مگر میجورٹی آف دی کیسز کے اندر ہم نے تو یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ پبلک انلسٹڈ کمپنیز بھی 100% بک انٹری میں آ گئی ہیں, اور ہم تو اس کو چونکہ ڈے ان ڈے آؤٹ اس کو فیس کر رہے ہیں تو میجورٹی نے اپنے آپ کو بک انٹری میں 100% کروا لیا. اور ہمارے پاس دن کی کافی ٹرانسفر آف ہولڈنگ کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ بھی آتی ہے. کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شیئر ہولڈرس کو انفارم کرے گی کہ آپ اپنے شیئرس کروا لیں, ورنہ آنے والے دنوں میں بونس رائٹ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ IAS کا اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اس کی گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, کیسے کھلے گا, فارم کہاں پہ ہے, یہ فارم آن لائن ہمارا پورا موجود ہے. اگر کسی کو کسی بروکر کے پاس سب اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو اس کا بھی ہم نے یہاں پہ لنک دے دیا ہے کہ اس لنک سے کھلے گا, اور یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے, آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈپازٹ آف شیئرس کیسے ہوگا؟ کمپنی آ گئی CDC کے پاس, اس نے اپنی جو ایشور ایڈمیشن فارم, ایگریمنٹ فارم A, ریکویسٹ لیٹر, یہ ساری چیزیں دیں, ہم نے سبمٹ کر دی. اگر کسی کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے, چاہے کراچی میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, کسی بروکر کے پاس ہے, IAS کے پاس ہے, کہیں پہ بھی ہے, وہ اپنے شیئر سرٹیفکیٹ لے کر جائے گا اس کے پاس اور اپنے بروکر کو یا IAS کے کاؤنٹر پہ دے گا شیئر سرٹیفکیٹ, ساتھ میں ٹرانسفر ڈیٹ لگائے گا. ٹرانسفر ڈیٹ کے اوپر جو اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے وہ اسٹیمپس لگائے گا اور جمع کرا دے گا ایک فارم بھر کے. وہ فارم بھی ہم نے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے, نہیں تو CDC کے آفس سے بھی لے سکتے ہیں. فارم کے اندر وہی سرٹیفکیٹ نمبر وغیرہ ڈالنے ہوتے ہیں, کوئی اتنی مشکل فارم نہیں ہے. وہ جمع کرائے گا, جو بھی ریسیور ہوگا چاہے وہ CDC ہے یا بروکر ہے, وہ اس سے وہ شیئر سرٹیفکیٹ لے گا, ٹرانسفر ڈیٹ لے گا, وہ فارم لے گا. ریسیو کرنے کے بعد CDS کے اندر اس کی انٹری کرے گا کہ اس کے 10,000 شیئر ہیں, اور یہ شیئرز کمپنی کو بھجوا دے گا. کمپنی کو بھجوا دے گا اگر کمپنی خود اپنا رجسٹر مینٹین کر رہی ہے, اور اگر اس نے اپنی رجسٹرار سروسز آؤٹ سورس کی ہیں کسی لائسنسڈ ٹرانسفر ایجنٹ کو, جو کہ THK ہے, فیمکو ہے, بہت سارے ہیں جو لائسنس بائی SECP ہیں, ایسے رجسٹرار ٹرانسفر ایجنٹ, تو اس کو بھجوا دے گا. ورنہ نارملی اس وقت جو ہمارے پاس کیسز آ رہے ہیں وہ 99.99% کمپنی اپنا رجسٹر آف ممبر خود ہی مینٹین کرتی ہے. کمپنی کو اگلے دن ریسیو ہو جائیں گے. کمپنی کو ہم نے CDS کا سسٹم پرووائڈ کیا ہوا ہے, اور وہ اب جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ہم
پورٹل کے تھرو پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ اس پہ لاگ ان کرے گا اور شیئر سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کرے گا کہ میرے پاس اس شخص کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے, اس کو اپروو کرے گا. دا مومنٹ کمپنی اس کو اپروو کرے گی وہ سسٹم میں اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے. یہ ڈیجیٹلائزیشن آف شیئر سرٹیفکیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی شہر میں ہے, ایک دن میں پہنچ جائے, اگلے دن پہنچ جائے. دوسرے شہر میں ہے, 2 دن میں پہنچ جائے. مگر دا مومنٹ اس کے پاس پہنچے اور کمپنی نے اس کو اپروو کیے, شیئرس کو ویریفائی کرنے کے بعد کہ یہ جینوئن ہے, میں نے اس کو ایشو کیے ہوئے ہیں, تو وہ شیئر سرٹیفکیٹ اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, کارپوریٹ ایکشنز کے لیے بھی یہ شیئر ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں کہ 100% بک انٹری ہوگی تو ہم کارپوریٹ ایکشنز کریں گے. بونس کے کیس کے اندر جو ہے, اگر کوئی کمپنی ان لسٹڈ ہے, اس کے 100% شیئرز جو ہے بک انٹری میں ہو چکے ہیں, اب اس نے بونس کرنا ہے, تو سی ڈی سی کو وہ صرف اور صرف بورڈ ریزولوشن دے گی جس میں بتائے گی کہ بونس شیئرز کتنے اپروو ہوئے ہیں. کارپوریٹ ایکشن کا ایک نوٹس دے گی جس میں بتا دے گی کہ کٹ آف ڈیٹ کیا ہے, جس کے اوپر ڈٹرمائن کیا جائے کہ کن کن شیئر ہولڈرس کو بونس ملے گا, 10%, 20%, یا جتنے بھی پرسنٹ بورڈ نے اپروو کیے. اور اس کے بعد ایک کنفرمیشن لیٹر دے گی. بھائی یہ 3 ریکوائرمنٹ ہے, سی ڈی سی اس کا بونس کریڈٹ کر دے گا. رائٹ کے کیس کے اندر جو ہے آڈیٹر سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے کہ اگر رائٹ ایشو کر رہا ہے تو آڈیٹر سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. ادر دین رائٹ ایشو کر رہا ہے تب بھی آڈیٹر سرٹیفکیٹ کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. مگر ادر دین رائٹ اور ڈسکاؤنٹ پہ اگر رائٹ دیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایس سی سی پی کا اپروول بھی چاہیے. رائٹ کے لیے ایس سی سی پی کا اپروول نہیں چاہیے, ادر دین رائٹ اور رائٹ ایٹ ڈسکاؤنٹ اس کے لیے ایس سی سی پی کا اپروول چاہیے. تو وہ اپروول بھی جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا. اگر آلٹریشن ان شیئر کیپٹل ہے تو فارم 7 دے گا. آتھرائز کیپٹل انکریز کر رہا ہے تو فارم 26 دے گا. اگر یہ سب کام نہیں ہے تو اس کو فارم 26 دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, 7 دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف اور صرف 1 جو کہ بورڈ ریزولوشن ہے, 2 جو کہ کارپوریٹ ایکشن نوٹس ہے, 5 ایس سی سی پی اپروول اگر ادر دین رائٹ ہے, اگر نہیں ہے رائٹ ایشو ہے تو یہ بھی نہیں, تو 1, 2 اور اس کے بعد 6 اور 7 لسٹ آف الاٹیز کہ کون کون لوگ ہیں جن کو رائٹ ملے گا, انہوں نے پیسے دے دیے ہیں. اور کنفرمیشن لیٹر اور سرٹیفکیٹ, یعنی آڈیٹر یہ کنفرم کرے گا, چاہے وہ کیو سی آر ہو یا اسٹیچوٹری ہو, یہ کنفرم کرے گا کہ جو رائٹ ایشوز الاٹ ہو رہے ہیں اس کے پیسے آ گئے. سی ڈی سی کو وہ سرٹیفکیٹ دے دے گا, سی ڈی سی اس کو کریڈٹ کر دے گا. تو اگر سیدھا رائٹ دیکھا جائے تو صرف آپ کے پاس 1 سیریل نمبر 1, 2 اور 6, 7 اور 8 یہ ریکوائرمنٹ ہے. کنفرمیشن لیٹر, سرٹیفکیٹ اور لسٹ آف سکسیسفل الاٹ, صرف یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر اس کے علاوہ اس نے آتھرائز کیپٹل اس کا بریچ کر رہا ہے تو پھر اس کے ریلیونٹ فارمس. یہ بھی کمپنیز ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو سب کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, کہ اگر 1 ملین سے ایکسیڈ نہیں کر رہا اس کا پیڈ اپ کیپٹل تو پھر وہ کسی پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ سے بھی اگر وہ سرٹیفکیٹ دے گا تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک, کمپنی کے 5 شیئر ہولڈر تھے, 5 کے شیئر سسٹم میں آ چکے ہیں. پبلک ان لسٹڈ کمپنی ہے, ٹرانسفر کرانا چاہتی ہے, بروکر کے پاس اکاؤنٹ ہے کسی ایک, میرا اکاؤنٹ ہے فاروق کا, اور میں شہباز کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. میں بروکر کے پاس جاؤں گا, ان کو ریکویسٹ کروں گا, بروکر ٹرانسفر کر دے گا, کچھ بھی نہیں کرنا اس میں. وہ ریکویسٹ لے گا, میرے سائن ویریفائی کرے گا, جو اس کی فارمیلٹی. بروکر سی ڈی سی جب بھی اکاؤنٹ کھولتی ہے کسی بھی بندے کا, شخص کا, چاہے وہ کارپوریٹ ہو چاہے انڈیویجول ہو, اس کو ایک ٹرانسفر آرڈر بک دیتی ہے چیک بک کی طرح. وہ ٹرانسفر آرڈر بک کے اوپر سیکیورٹی کا نام لکھے گا, میں نے اپنا نام لکھا, میں نے بتایا کہ میرا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, اس پہ اکاؤنٹ نمبر پرنٹ ہوتا ہے, میں نے بتایا میری اس پاس سیکیورٹی اتنی ہے, کوانٹٹی اتنی ہے, میں شہباز صاحب کو دینا چاہتا ہوں, ان کا پارٹیسپینٹ آئی ڈی یہ ہے یا آئی ایس اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, اس میں اتنے شیئرس ٹرانسفر کر دیں. سی ڈی سی پبلک ان لسٹڈ کمپنی کے کیس میں جس کی 100% پیڈ اپ کیپٹل بک انٹری میں ہے, صرف اور صرف سائن ویریفائی کرے گا اور ٹرانسفر کر دے گا.
آپ صبح دیں گے، وہ اپنے ورکنگ آورس سے جیسے ہوگا اسی دن اس کے ٹرانسفر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. سیکنڈ ہاف میں دیں گے، اگلے دن صبح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیٹ آورز میں 5 بجے دیں گے تو ڈیفینیٹلی صبح ہو جائیں گے. اگر آپ نے 2 بجے 3 بجے دیے تو اسی دن ٹرانسفر ہو جائیں گے. تو اس میں ٹرانسفر میں اس میں تو کوئی اتنی جو ہے نا وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. آئی اے ایس کے کیس میں اس کو صرف ٹرانسفر آرڈر جو ہے نا وہ دینا ہے. پرائیویٹ کے کیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کمپنیز ایکٹ ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز کا 100% ہو نہیں ہو ٹرانسفر جو ہے اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ بورڈ ریزولوشن چاہیے. تو اگر پبلک لسٹڈ ان لسٹڈ کمپنی ہے اور وہ بھی 100% بک انٹری میں آ چکی ہے تو ٹرانسفر آرڈر کے ساتھ سی ڈی سی آپ سے بورڈ ریزولوشن بھی مانگے گا کہ بورڈ ریزولوشن دے دیں کمپنی کا. آپ بروکر کے پاس جائیں گے تو بروکر بھی آپ سے وہی مانگے گا اور وہ مانگنے کے بعد وہ ہمیں بھجوائے گا. سی ڈی سی کے پاس ہوگی تو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بھجواتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اوکے دیتے ہیں اور وہ بھی سیم ڈے ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ریکوائرمنٹ کمپنیز ایکٹ کی ہے کہ بورڈ ریزولوشن پرائیویٹ کے کیس میں چاہیے. یہ پبلک کا میں نے پہلے بتا دیا تھا شاید. اچھا یہ جو ہے ٹرانسفر آف پرائیویٹ کا بھی میں نے ایکسپلین کر دیا اور میں نے ساتھ میں وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ سب اکاؤنٹ سے بھی کیسا ہوگا. تو یہ آئی ایس کا ہے اور یہ سب اکاؤنٹ کیا ہے کہ صرف ایک ریکویسٹ لیٹر چاہیے پبلک کے لیے. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اب سی ڈی سی کمپنیز کو کیا دے رہا ہے. ہر مہینے کمپنیز کو سی ڈی سی ان کے سی اوز کو جو ہے ای میل کے ذریعے اس کمپنی کی لسٹ آف بینیفیشیل اونر بھجواتا ہے جو کہ پچھلے مہینے کی لاسٹ ورکنگ ڈے کی ہوتی ہے. لاسٹ ورکنگ ڈے کی فرسٹ ڈے کی 1 مہینے کا گیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں آج بھجوا رہا ہوں 1 مئی کو تو وہ ہوگی 31 مارچ کی. 1 مہینے کا گیپ ہوتا ہے. تو ہر مہینے 1 مہینے پرانی لوگو لسٹ آف بینیفیشیل اونر جس میں تمام شیئر ہولڈنگ آ رہی ہوگی، نام آ رہے ہوں گے، ایڈریس آ رہے ہوں گے، ان کا سی این آئی سی، تمام جو ممبر رجسٹر کی ڈیٹیلز ہے وہ تو ہم بائی ڈیفالٹ ان کو بھجوا رہے ہیں. یہ منتھلی بیسس پہ ہم ان کو بھجوائے جا رہے ہیں. اگر کوئی کارپوریٹ ایکشن کرنا ہے، کسی کمپنی نے بونس دینا ہے تو ہمیں نوٹس دے دے، ہم اس کو اس کی جو لیٹسٹ ہوگی وہ بھی ہم اس کو پرووائڈ کر دیں گے. اسی طرح سے جتنی آپ کی ریگولیٹری آبلیگیشنز ہیں، آپ نے فارم اے فائل کرنا ہے، آپ ہمیں ریکویسٹ کریں گے، سی ڈی سی جو ہے اس کو ویریفائی کر کے 2 دن کے اندر آپ کو وہ رپورٹ بھی پرووائڈ کر لے دے گی. تو یعنی سبسیکوینٹلی آپ نے جو فارمز فائل کرنے ہیں ایس سی سی پی کے ساتھ، جس کی ایس سی سی پی بار بار کہتا ہے کہ سی ڈی سی کی رپورٹ لائیں، تو سی ڈی سی آپ کو جو ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے اپنی اسٹیچوٹری فائلنگ کے لیے رپورٹ چاہیے، تو سی ڈی سی آپ کو وہ رپورٹ جو ہے 2 دن کے اندر ودن 2 ورکنگ ڈیز آپ کو وہ رپورٹ پرووائڈ کر دے گی. فارم 3 جمع کراتے ہوئے جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں آپ کو اگر ان کیس آف الاٹمنٹ آف شیئر ہے تو اسٹیٹمنٹ آف الاٹمنٹ آف شیئرز، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ہم سے ریکویسٹ کریں گے تو سی ڈی سی آپ کو پرووائڈ کر دے گی. ان کیس آف ٹرانسفر آف شیئرز یہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اگر آپ نے اینول ریٹرن جمع کرانا ہے تو کمپلیٹ لسٹ آف شیئر ہولڈنگ سی ڈی سی کو آپ ریکویسٹ کریں گے، سی ڈی سی آپ کو پرووائڈ کرے گی. اور کمپلیٹ لسٹ آف ٹرانسفر آف شیئرز تو یہ بھی سی ڈی سی آپ کو پرووائڈ کرے گی کہ بیچ میں کتنے ٹرانسفرز ہوئے ہیں. اس کے ساتھ فارم 27 بائی بیک کے کیس میں تو یہ بھی سی ڈی سی آپ کو جو ہے نا رپورٹ پرووائڈ کرے گی. تو جتنے کیسز ہیں یہ تینوں کیسز کے اندر جو ہے جب آپ کو رپورٹ چاہیے ہوگی اسٹیچوٹری فائلنگ کے لیے تو سی ڈی سی آپ کو رپورٹ پرووائڈ کرے گی. اچھا اس کا ٹیرف کتنا ہے؟ جتنی کمپنیز جو ایگزسٹنگ آئی ہیں اس پہ اس وقت سی ڈی سی کیا ٹیرف چارج کر رہا ہے؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سے آپ کا کلائنٹ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک ایس سی سی پی نے ڈال دیا، زبردستی کا ہو گیا تو بہت پیسے لگ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی کمپنی کا پیڈ اپ کیپٹل 25 ملین سے کم ہے تو اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. پہلے سال اینول فی بھی نہیں لیتا سی ڈی سی، پہلے سال سیکیورٹی ڈپازٹ بھی نہیں لیتا. تو 1 روپیہ بھی سی ڈی سی اس تمام کام کے آپ سے نہیں لے رہا اگر 25 ملین سے کم پیڈ اپ کیپٹل ہے. ایک چیز.
شیئر ہولڈرز شور کریں گے کہ بھائی ہم تو شیئرز لے کے بیٹھے ہوئے تھے, سی ڈی سی کے پاس گئے ڈپازٹ کرانے کے لیے تو ہمارے تو بڑے پیسے لگ گئے. تو سی ڈی سی 28 فروری 2027 تک 1 روپیہ بھی نہیں لے گا. اپنی ساری فیس جو ہے اس نے زیرو کی ہوئی ہے. آپ آئیں 10 ملین شیئرز لے آئیں ان لسٹڈ کمپنیز کے, ڈپازٹ کریں, سی ڈی سی ول ناٹ چارج یو اے سنگل پینی. ٹھیک ہے, مگر یہ 1 سال کے لیے ہے, کیونکہ 28 فروری 2027 تک آپ شیئرز یہاں پہ ڈپازٹ کریں, سی ڈی سی کوئی چارج نہیں لے گا. صرف ایک ہی چیز آپ سے پوچھے گا, جو ویریفائی کرے گا آپ نے ٹرانسفر ڈیٹ کے اوپر اسٹیمپس لگائی ہوئی ہیں جو کہ گورنمنٹ کو جاتی ہیں. ہر پروونس کی الگ ہے, سب سے کم سندھ کی ہے, پھر پنجاب کی ہے, لاہور کی ہے, اور پھر پروونشل کی ہے, سب جگہوں کی الگ ہے. تو وہ اس کے حساب سے آپ کو لگانی ہوگی. اچھا, اس میں بھی جو سمجھنے کی بات ہے یا کیچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس شہر میں ڈپازٹ کرتے ہیں, میرا اکاؤنٹ کراچی میں ہے, میں کراچی میں شیئرز ڈپازٹ کرتا ہوں تو مجھ پہ سندھ کی لگے گی. میرا اکاؤنٹ اسلام آباد میں ہے, میں اسلام آباد میں وہی شیئرز ڈپازٹ کرتا ہوں تو مجھ پہ فیڈرل والی لگے گی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سارے کلائنٹوں کو اکاؤنٹ اس وقت اگر وہ لوگ پیسے بچانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, سی ڈی سی آئی ایس میں کھلوا لیں کراچی میں, تو وہاں تو 0.15% ہے اس وقت سندھ میں. باقی پھر شاید یہاں پہ 0.25% ہے, اسلام آباد میں 0.5% ہے, اسلام آباد میں فیڈرل میں زیادہ ہے, یا شاید اسلام آباد میں بھی اتنی ہوگی, مگر سب سے کم اس وقت 0.15% جو ہے وہ سندھ میں ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ شیئر ہولڈر اپنے شیئرز ڈپازٹ کرے گا تو اسی حساب سے ریونیو اسٹیمپس اس پہ لگائے گا. اچھا, یہ تو ڈپازٹ کی ہو گئی. 25 ملین سے بڑی کمپنیز جو ہیں اس پہ اینول فی لے گا سی ڈی سی, اور وہ اینول فی یہ جتنا ٹیرف ہے یہ دیکھ لیں آپ کہ 5 ملین تک 1,000 روپے ہے سال کا, پھر 25 ملین تک 2.5 ہے, پھر 5,000, 7,500 اور میکسیمم 1,25,000 ہے, اور وہ 5 ارب سے بڑی کمپنی کا ہے. تو 5 ارب سے بڑی کمپنی کا یوں سمجھ لیں کہ 1.25 لاکھ روپے لیے, مگر سیکیورٹی ڈپازٹ تب بھی نہیں لے گا. 1 سال تک سی ڈی سی نے سیکیورٹی ڈپازٹ فار اینی کمپنی ود اینی پیڈ اپ کیپٹل وہ ویو کیا ہوا. نیکسٹ ایئر ہم اس سے سیکیورٹی ڈپازٹ مانگیں گے. تو سیکیورٹی ڈپازٹ تو آل ٹوگیدر ویو کر دیا ہے. ڈپازٹ کے چارجز جتنے ہیں سی ڈی سی کے وہ تمام ویو کر دیے ہیں. تو شیئر ہولڈرز پہ اس وقت کوئی پریشر نہیں ہے, ان کو کوئی جو آ کے کہ میں تو گھر پہ رکھے ہوئے تھے مجھے تو اتنے پیسے سی ڈی سی کوئی چارج نہیں لے رہا. اسی طرح سے کمپنیز کے اوپر بھی ہے, اور میجورٹی کمپنیز جو آئی ہیں وہ جو ہے آپ لوگوں کے علم میں تو ہوگا, میرے پاس تو جو ہے وہ 2 روپے کی کمپنی بھی آئی ہے. اور ابھی میں کل آفس میں ایک کمپنی کو سائن آف کیا ہے میں نے اس کو کہ یار اس کو انکارپوریٹ کر دیں, وہ 30 روپے کی تھی, 3 شیئر تھے اس کے, 10 روپے فیس ویلیو تھی. تو اس سے زیادہ تو پیپر ورک کے اندر 1,600 روپے سی ڈی سی کے لگ گئے تھے, کیونکہ اس کا ایگریمنٹ ہی جو ہے 1,200 روپے کے سی ڈی سی نے بنائے تھے, جو کہ ہم نے جو ہے نا مارکیٹ سے بلیک میں لیے تھے, وہ ایگریمنٹ کے پیسے بھی نہیں لیے تھے. تو میں سر کو یہ کہہ رہا تھا سر اس کمپنی پہ تو 1,500 روپے ہم نے لا دیے, 1 روپیہ نہیں ملا, کمپنی 30 روپے کی ہے, کیا کریں صحیح. اور 2 روپے کی کمپنی بھی آئی ہے میرے پاس, بس 2 شیئر ہیں, 1 روپیہ فیس ویلیو میں. ایسی کمپنیز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, بے شمار آ رہی ہیں. اور ایون یہ نیولی انکارپوریٹڈ میں بھی ہمارے پاس ایسی کمپنیز آ رہی ہیں جس کی فیس ویلیو 1 پیسہ ہے, 1 پیسہ فیس ویلیو کے ساتھ کمپنی بنا دی ہے, اور اس نے 100 شیئر ایشو کیے. وہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں, مطلب کمپنی تو بن رہی ہے تو یہ بناتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ ایک سوال ہے, کوئی مجھے آپ لوگوں میں سے سمجھائے کہ یہ ویسے یہ بنتی کیوں ہیں کمپنیز جس میں پیڈ اپ کیپٹل شاید 30 روپے کا ہوتا ہے اور 6 سال سے بنا کے رکھی ہوئی بھی ہے, جو کہ ہمیں سی ڈی سی میں سمجھ نہیں آتا. تو یہ میں نے آپ کو ٹیرف بتا دی ہے. ہاں 0.034% جو ہے وہ سبسیکوینٹ ہے کارپوریٹ ایکشن پہ ڈیپینڈنگ اپون دا پیڈ اپ کیپٹل, مگر اگر کسی کا 30 روپے کا پیڈ اپ کیپٹل ہے تو پھر دیکھ لیں گے 0.03% کتنا بنے گا, شاید پیسوں میں بنے گا, اور سی ڈی سی پیسوں میں ویسے ہی چارج نہیں کرتی تو یہ بھی فری ہوگا اس کا. تو
تو یہ ساری زندگی اس قسم کی کمپنیز ہمارے پاس فری پلتی رہیں گی. یہ میں نے جو 4 more reasons to join یہ میں نے ابھی ایکسپلین کر دیا کہ اچھا اس میں جو آخری پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر اسپلٹ سب ڈویژن یا ریووکیشن کینسلیشن اسپیشی ڈویڈنڈ اس پہ تو ٹیرف ہے ہی نہیں. ہم جو کارپوریٹ ایکشن کی بات کر رہے ہیں کہ کارپوریٹ ایکشن میں کس پہ ٹیرف ہے تو وہ صرف ہم نے جو بتایا کہ بونس رائٹ بائی بیک وہ جو ایس ای سی پی اچھا یہ ساری بات بھی ایس ای سی پی کے نوٹیفیکیشن میں لکھی ہوئی ٹھیک ہے اور ہمارے پروسیجرز میں بھی لکھی ہوئی ہے جو کہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو جو میں نے ابھی ایکسپلین کی ہے صرف انہی کارپوریٹ ایکشنز پر ہے ادر دین دیز کارپوریٹ ایکشنز ان پہ کوئی ٹیرف نہیں ہے. کوئی کمپنی اسپلٹ کر رہی ہے کنسالیڈیشن کر رہی ہے جو اسپیشی ڈویڈنڈ دے رہی ہے تو اس پہ کوئی ٹیرف نہیں. تھینک یو سو مچ. آخری ایک بات بیچ میں بولی تھی کہ اور میں نے کہا تھا کہ شہباز صاحب کا سوال تھا آخر میں اس کو ایڈریس کر لوں گا. وہ آپ لوگ کہیں گے کہ گھما کے چلے گئے.